الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بالقاسم محمد وهي بيت الطيبين الطاهرين المسلمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مصباح الشجاع والسفينة النجاة. سلوات بھیجو محمد. حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا حسین ان الحسین مصباح الہدایہ والسفینۃ النجاۃ. میرا حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ. ظاہر ہے کہ مشکل میرے لیے یہ ہے کہ پروگرام میں بہت تاخیر ہو گئی. مجھے کہا گیا کہ 9 بجے آپ کو موقع دیا جائے گا اور بج رہے ہیں 10:10 اور مجھے پہنچنا اسٹیشن پر ہے. لہٰذا میرے لیے تقریر سے بہت حال ہے. لیکن میں کیونکہ حاضر ہوں تو 2-4 منٹ آپ کے ساتھ کے لینا ہے. تو تذکرہ امام حسین علیہ السلام. آپ دیکھیں کہ ہر انسان موت سے بھاگ سفینہ نجات سے کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ. تو یہ ایسا سفینہ ہے جو انسان کو موت سے بھی نجات دے دیتا ہے. ایک سلوات بھیج دیں. حسین اس سفینے کا نام ہے. اس سفینے کا نام ہے جو تمام عذاب سے گناہوں سے اور تمام برائیوں سے تو نجات دیتے ہی ہے. موت سے بھی یہ سفینہ نجات دیتا ہے. انسان موت سے بھاگتا ہے. انسان موت سے لڑتا ہے. موت کے تذکرے سے روح فنا ہوتی ہے. روح کانپتی ہے انسان. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اگر سفینہ حسینی میں آ جاؤ تو موت سے بھی نجات ملے گی. آپ دیکھیں کہ قطرے کی اپنی یہاں پر کوئی حیثیت نہیں. دلیل کے ساتھ بات کچھ کرنا ہے. یوں نہیں لفاظی نہیں ہے. میں لفاظی نہیں کرتا. مجھے آتی ہے تو ہر بات کوشش کرتا ہوں دلیل سے پیش کروں. آپ دیکھیں کہ قطرے کی کوئی اپنی یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. قطرہ گرتا ہے تو فنا ہو جاتا ہے. قطرہ گرتا ہے تو مٹ جاتا ہے. مگر یہی قطرہ جو سمندر میں شامل ہو جائے تو باقی رہتا ہے. اسی لیے ہمارا کہنا ہے کہ اگر موت سے بچنا چاہتے ہو اور ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہو تو حسینیت کے سمندر میں آ کر شامل ہو. ایک سوال بھیج دیں. میں نے کہا دلیل بھائی بات دلیل سے ہوگی کہ جو حسینیت حسین کے در سے دور ہیں وہی مر جاتے ہیں. جو در حسین سے دور ہیں وہی مر جاتے ہیں. اور جو در حسین پر رہتے ہیں وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں. وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ پورے چیلنج کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. کہیں کسی کے انتقال میں کسی مذہب میں ہو, کسی مذہب کا وہ ہو, کسی مسلک کا ہو, کسی فرقے کا ہو, آپ دیکھیں ادھر مرا اگر ان کے مذہب میں جلانا ہے تو جلا دیں. بعض مجھے تو کنفرم نہیں ہے لیکن معلوم ہوا ہے کہ جو پارسی حضرات ہیں ان کے قبرستان میں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مینار ایسے جس میں میت کو بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد گرد وغیرہ وہاں پہلے تو موجود رہتے ہیں وہ آ کے وہ لاش کو اٹھا جاتے ہیں. یہ ان کے یہاں دفن کا طریقہ ہے. جو عیسائی حضرات ہیں ان کا پورا صندوق رہتا ہے اور پورے صندوق کے اندر میت کو لٹا کر اور صندوق سمیت دفن کرتے ہیں. اور جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں وہ جلا دیتا ہے, کوئی دریا بھی بہا دیتا ہے. مگر مجھے اتنا بتائیے کہ مرنے کے بعد کیا کوئی مردے سے گفتگو بھی کرتا ہے؟ مرنے کے بعد کیا کوئی بھی فرقہ کسی بھی مسلک والا کسی بھی مذہب والا کیا مردے سے بات بھی کرتا ہے؟
کیا مرنے والے سے گفتگو بھی ہوتی ہے؟ دریا میں ڈالنا ہو دریا میں ڈال دیا، سمندر میں ڈالنا ہو سمندر میں ڈال دیا، جلانا ہوا جلا دیا، دفن کرنا ہوا دفن کر دیا، مگر مردے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا۔ اور یہ صرف اور صرف ہمارے آپ کو ملے گا کہ ادھر قبر میں مردے کو لٹایا، ادھر بازو پر ہاتھ رکھا، اسماعیل فہم اسماعیل فہم، ارے سنو بھی اور سمجھو بھی، سنو بھی اور سمجھو بھی بڑھ چکا ہے، نہ سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، تو بازو پر ہاتھ رکھنے والا کہے گا کہ جو در حسین سے دور ہوتے وہ مرتے ہیں، جو در حسین کا آ جاتا ہے وہ زندہ ہے۔ موت تو آنی، آپ دیکھیں موت تو آنی کسی نہ کسی شکل میں، ٹھوکر لگی مر گئے، ہلکے سے بیمار پڑے مر گئے، صبح شام کی بات چیت ہو رہی، صبح پتہ چلا کہ اس وقت ہو گئے، تو معلوم کہ کبھی بستر پر لیٹے لیٹے موت آئی، کبھی کسی ہلکی سی بیماری سے موت آئی، ہلکا سا ہارٹ اٹیک کا جھٹکا آیا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس طرح کی جو موتیں ہوتی ہیں تو اس میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ مرنے والا لاوارث رہ جائے، لاوارث رہ جائے، لیکن جو محبت حسین کو مرتا ہے پھر وہ لاوارث نہیں ہوتا، جو محبت حسین کو دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ لاوارث نہیں ہوتا ہے۔ توجہ رہے، کیونکہ حج کی زیارت کی لفظیں آپ پڑھتے رہتے ہر شب جمعہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، ارے توجہ رہے لفظوں کو جو کرنا چاہتا ہوں، ارے سلام ہو ہمارا اس پر کہ جو آدم کا وارث ہے، جو آدم کا وارث ہے، تو توجہ رہے کہ جس کے بغیر آدم لاوارث ہے تو آدمی کی کیا حیثیت ہے؟ ایک تلوار دے اب موت کا تذکرہ ہے، میں چاہتا ہوں اسی مناسبت سے تجربہ عرض کروں، اگر فی الحال کی لیکن تذکرہ آ گیا ہے کہ ایک انگریز فلاسفر ہے، اس نے کہا کہ انسان موت سے اسی مناسبت سے کر رہا ہے، بات موضوع سے الگ ہٹ کری۔ ایک انگریز فلاسفر اس نے کہا کہ انسان موت سے اس طرح سے ڈرتا ہے کہ جس طرح سے بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، جس طرح سے ایک بچہ اندھیرے سے ڈرتا ہے۔ ایک بچے کو اگر اندھیرے میں بھیجیے تو نہیں جائے گا، ڈرے گا، جاتے ہوئے اندر قدم رکھتے ہوئے اندھیرے میں اس کو خوف محسوس ہوگا، اس کو ڈر محسوس ہوگا۔ اسی لیے انسان کو موت کا سامنا کرتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے، کیونکہ سمجھتا ہے کہ موت اندھیرا ہے، توجہ بہتر کرنا چاہتا ہے، سمجھتا ہے موت اندھیرا ہے۔ تو اس سے مثال دی کہ جس طرح سے ایک بچہ اندھیرے میں جانے سے ڈرتا ہے، اسی طرح سے انسان موت سے ڈرتا ہے، مگر ایک نفسیاتی پہلو اور بھی ہے جو بھول گیا۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں پڑھے لکھے مجمے کا، ایک نفسیاتی پہلو وہ ہے جو فلاسفر بھول گیا۔ اس نے کہا کہ انسان موت سے اس طرح سے ڈرتا ہے کہ جس طرح سے بچہ اندھیرے میں جانے سے ڈرتا ہے، مگر ایک پہلو وہ بھول گیا، ایک بچے کی ایک نفسیات کو بھول گیا۔ اندھیرے میں جانے سے بچہ ڈرتا، اس نے مثال دی کہ اندھیرے میں جانے سے جس طرح سے بچہ ڈرتا ہے اس طرح سے انسان موت سے ڈرتا ہے، مگر ایک پہلو وہ بھول گیا۔ اگر بچے کو یہ خبر دے دی جائے کہ اندھیرے میں اس کا کوئی اپنا موجود ہے، اگر اس بچے کو خبر دے دی جائے کہ اس اندھیرے میں باپ موجود ہے، اس اندھیرے میں ماں موجود ہے، تو بچہ دوڑ کر اندھیرے میں جائے گا۔ تو موت اندھیرا صحیح، یہی وجہ ہے کہ ادھر موت آتی ہے ادھر سرحانے پہنچ ایک طرح بلند آواز دوست میرا ختم ہو چکا ہے، جس طرح مجھے پڑھنا تھا، لیکن بس 2 منٹ اور لینا چاہتا ہوں۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس اعتراض کے جواب یہاں ہو جائے، کسی مجلس میں پڑھ بھی چکا ہوں، لیکن جو لوگ یہاں کوئی بات بہت اہم ہے،
لہٰذا میں پیش کروایا تاکہ دنیا انہیں نہیں ان تک نہیں پہنچی وہ بات پہنچ. بہت اہم پہلو ہے پیش کرنا. یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مولا علی کا حق تھا حکومت تو انہیں نے تلوار کیوں نہیں تلوار کیوں نہیں. امام حسن کا اگر حق تھا حکومت تو انہیں تلوار کیوں نہیں پورے اتنے صبر کا مظاہرہ کیا. تو میں چاہتا ہوں اس کا کافی اور کافی جواب ہو جائے بچوں اور جوانوں کا جواب ہے کیونکہ ان سے بھی کبھی کبھی یہ بات کہی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں تاریخ سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے کہ 4 طریقوں سے انتخاب ہوا. 4 طریقوں سے انتخاب ہوا. پہلا طریقہ کیا تھا جس کے لیے کہا گیا اجماع. اجماع کے ذریعے سے کہا گیا کہ ہم نے منتخب کر لیا. پھر دوسرا طریقہ استعمال ہوا اس کو کہا گیا شورا. اس کو کہا گیا وصیت. دوسرا طریقہ تھا وصیت کہ جاتے ہوئے خلیفہ نے ایک کے لیے وصیت کر دی. اس کی بنیاد پر ان کا انتخاب ہوا. تیسرا طریقہ تھا شورا کہ جاتے ہوئے جو حاکم سے جو خلیفہ وقت انہیں نے ایک شورا بنا دیا اور شورا کے ذریعے سے 6 آدمیوں کی شورا تھی اس کے ذریعے سے انتخاب ہوا. اور چوتھا طریقہ تھا قہر و غلبہ کہ جس کے ذریعے سے انتخاب ہوا. لہذا خلافت کے سلسلے میں اور حکومت کے اسلامی حکومت کے سلسلے میں 4 طریقے آزمائے گئے. اجماع، وصیت، شورا، قہر و غلبہ. اب توجہ رہے تو کرنا چاہتا ہوں پوری توجہ رہے. اگر پہلے مرحلے پر مولا علی تلوار نکالتے تو اجماع کی تو گردن کٹ جاتی مگر وصیت باقی رہ جاتی. توجہ چاہ رہا. اجماع کی گردن کٹ جاتی مگر وصیت وہ طریقہ باقی رہ جاتا. اگر دوسرے مرحلے پر تلوار نکالتے تو وصیت کی گردن تو کٹ جاتی مگر شورا باقی رہ جاتی. اگر تیسرے مرحلے پر تلوار نکالتے علی تو شورا کی گردن تو کٹ جاتی مگر قہر و غلبہ باقی رہ جاتا. یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ زندہ رہ جاتا. توجہ رہے کوئی نہ کوئی طریقہ باقی رہ جاتا. لیکن یاد رکھے صرف اور صرف یزید اور شخصیت کا نام ہے کہ جس کے کسی کے لیے اجماع ہوا صرف اجماع. توجہ رہے کسی کے لیے صرف اجماع ہوا, کسی کے لیے صرف وصیت ملی, کسی کے لیے صرف شورا, کسی کے لیے صرف قہر و غلبہ. یعنی ہر ایک کے پاس ایک ایک طریقہ انتخاب تھا. لیکن یزید کے لیے دعویٰ کیا گیا کہ اس کے اوپر اجماع بھی ہے, اس کے لیے بات کی وصیت بھی ہے, اس کے لیے شورا بھی ہے اور اس کو قہر و غلبہ بھی حاصل ہے. اسی لیے علی نے تلوار نہیں نکالی کیونکہ کوئی نہ کوئی طریقہ حکومت باقی رہ جاتا. اسی لیے حسن نے تلوار نہیں نکالی کہ قہر و غلبہ باقی رہ جاتا. اسی لیے آخر میں حسین نے تلوار نکالی یزید کے خلاف کیونکہ یزید کے لیے یہ دعویٰ کہ وہاں اجماع بھی ہے, وہاں وصیت بھی ہے, وہاں شورا بھی ہے, وہاں قہر و غلبہ بھی ہے. تو کربلا میں تلوار نکال کر حسین نے ایک ہی تلوار سے اجماع کو بھی ختم کیا, وصیت کو بھی ختم کیا, شورا کو بھی ختم کیا اور قہر و غلبہ کو بھی تحقیق کر دیا. تلوار نہیں گئے ایک تلوار تو بلند آواز سے اور نعرہ حیدری کے ساتھ جتنی چونکہ ایک روایت سے کرنا آخر میں لہذا میں فرمائش کر رہا ہوں کہ جتنی بلند آواز سے نعرہ حیدری بلند کر سکتے ہو بلند کرنا ہے. نعرہ حیدری. یہ میں نے کیوں کہا کہ ایک روایت پیش کرنا ہے, ایک روایت پیش کرنا, یاد رکھیے گا روایت پیش کرنا ہے. حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کرام نے پوچھا کہ یہاں جو ہمارے گھر ہیں کسی کا گھر چھوٹا ہے,
کسی کے گھر مجھولا ہے، کسی کا گھر بڑا ہے. توجہ رہے لفظوں پر. اصحاب کرام نے رسول سے پوچھا، یہ اللہ کے رسول، ہم یہاں جو رہتے ہیں مدینے میں، ہم تو یہاں رہتے ہیں مکے میں، کسی کا گھر بہت مختصر ہے، کسی کا گھر مجھولا ہے، کسی کا گھر بہت بڑا ہے، تو کیا جنت میں بھی یہی ہوگا؟ ارے توجہ رہنا، آواز جاری ہے، کیا جنت میں بھی یہی ہوگا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ سارے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو فرشتوں کو حکم دے گا سارے جنتیوں کو جمع کرو، جتنے بھی جنتی ہیں سب کو جمع کرو اور سب سے کہو کہ زور سے یا علی کہے. سب سے کہو زور سے یا علی کہیں، تو جس کی آواز جہاں تک جائے گی کچھ نہیں وسیع جنت کو اس کا گھر ہوگا. بس اس سے زیادہ موقع نہیں ہے. بارگاہ الہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے آقا امام حسین علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے حضرت ابوالفضل عباس کا، تجھے واسطہ ہے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا، ان کی ولادتیں ہیں اس ماہ شعبان. اور تجھے واسطہ ہے آخری امام زمانہ، تجھے واسطہ ہے شہادہ معصوم علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے انبیاء و مرسلین کا، شہداء و صالحین کا، تیرے تمام نیک بندوں کا تجھے واسطہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیک ہماری کی توفیقات عنایت فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو حج و زیارات کی تمنی ان کی تمنا پوری ہو جائے. پالنے والے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقی نہ کرے. جتنے بھی مومن و مومنات ہیں ان کی جو دلی تمنا ہم کو پوری فرما دیں. پرچم اسلام پر بلند رکھے، پرچم کفر نفاق پر نیرو رکھے. جہاں جہاں بھی دوستداران محمد علیہ محمد علیہ السلام موجود ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمور ہے. خصوصیت سے عراق میں، ایران میں، لبنان میں، بحرین میں، فلسطین میں، اسی طرح سے یمن میں، سیریا میں اور جتنے اس کے مقامات ہیں جہاں کے اوپر مومنین مصیبتوں میں مبتلا ہیں، پالنے والے ان کی مصیبتوں کو رفع فرما اور ان کے دشمنوں کو ان سے دفع فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد علیہ محمد علیہ السلام کا، ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ تو اور محمد علیہ محمد ہمارے کردار ہمارے سے راضی نہ ہو. پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں خدا نثارن سماعت فرما. بلند آواز سے نعرہ صلوات اور نعرہ